دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول ہوں۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ رات دی آیت مجیدہ نال جڑا سلسلہ گفتگو جاری ہے، وہ قرآن پاک نے مختلف جگہ تے کچھ وعدیاں دا ذکر کیتا ہے۔ انہاں وعدیاں وچ ساڈے واسطے ہدایت ہے۔ اساں کوشش کی کہ وہ آیات پڑھیاں جان جنہاں وچ وعدہ کیتا ہے اللہ نے، وعدہ کیتا ہے انبیاء نے، وعدہ کیتا ہے مومنین نے، مختلف وعدیاں وچ کچھ جڑے وعدے نے انہاں دے وچ ساڈے واسطے ہدایت ہے۔ کوشش کریں کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن چ موجود ہوے گی کہ خالق کائنات نے ایسے بندیاں نال وعدہ کیتا جڑے صاحبان ایمان نے تے اعلیٰ اعمال رکھتے ہیں کہ میں تمہیں زمین وچ خلافت دیاں گا۔ وہ وعدہ ایسے لوگاں نال ہے، وہ خلافت حضرت آدم علیہ السلام، وہ خلافت حضرت ہارون علیہ السلام، وہ خلافت حضرت داؤد علیہ السلام۔ وہ نئے کل فیصلے کی بھی گل کی، اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو پھر حق کے فیصلے کرنا۔ مطلب ایک خلیفۃ اللہ کی یہ بھی علامت ہے کہ وہ فیصلے جدوں کرتا ہے حق دے کرتا ہے، اور دوسرا وہ فیصلہ کرنے کی اہمیت رکھتا ہے، خالق کو فیصلہ کرنے کی اتھارٹی عطا فرمائی۔ آج جڑا وعدہ جناب کے سامنے پڑھنا چاہنا ہوں سورہ مبارکہ آراف دی ایک آیت مجیدہ ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نال وعدہ کیتا ہے۔ اللہ نے وعدہ لیا حضرت موسیٰ نال، موسیٰ نے لیا اپنی قوم نال۔ وہ سورہ مبارکہ آراف ہے، یہ وینے ہیں یہ کی صورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وعدنا موسیٰ، ہم نے وعدہ دیا تھا موسیٰ کو، ہم نے اللہ کہ ہم نے وعدہ وعدنا موسیٰ، ہم نے موسیٰ کو وعدہ دیا تھا 30 لیلۃ، 30 راتوں کے لیے، 30 راتوں واسطے اساں موسیٰ نال وعدہ کر لیا تے اساں وعدہ دیتا کہ تو 30 دن اپنی امت کو چھڈ کے ذرا الگ، اساں وعدہ دیتا کہ فکر والی گل نہیں، امت نو ذرا چھڈ کے تے انہاں کو الگ۔ اگے فرماندے نے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشَرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، تو اس کے رب کی طرف سے 10 دنوں کا اور اضافہ کر دیا گیا۔ 30 دن کا وعدہ کیتا سی تے 10 دن کا وعدہ بھی اللہ پاک فرماندا ہے کہ پھر میں 10 دن وعدہ دیتے۔ کسی ویلے کم گیا کچھ 4 دن بعد لگ ہی جاندے نے، وہ اللہ پاک نے فرمایا ساری گل کا خود خالق نے ذکر کر دیتا ہے، 30 دنوں کا بھی خالق نے ذکر کیتا ہے، تے وچ 10 دن وکھرے پڑھن کا بھی خالق نے ذکر کیتا ہے۔ امت چ کوئی یہ بندہ نہ آکھے 30 دنوں کا وعدہ سی تے 10 دن کتنے نہ آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا 30 دن کی گل بھی میں کی سی تے وچ 10 دن اتنے بھی میں پائے نے۔ یہ اندر دے راز کا سانوں کوئی پتہ نہیں جی کہ وہ 10 دن کا دیتے لگے نے۔ البتہ جی قرآن ہے اساں پڑھنا ہے، اساں تے ہدایت لینی ہے نا جی، ہدایت تاں اتنی دینے۔ اللہ پاک فرماندا ہے وَأَتْمَمْنَاهَا، پھر پورا کیا ہم نے بِعَشَرٍ، 10 دن پہ چور پا کے تو کام اساں پورا کر دیتا۔ 30 دنوں کا وعدہ سی، اس وعدے وچ بھی ساڈے واسطے ہدایت۔ اچھا وعدہ کنے کیتا؟ اللہ پاک نے کدے نال؟ حضرت موسیٰ، بڑی پرانی گل ہے۔ اللہ ہن نبی پاک نوں پتہ دسدا ہے کہ ذرا انہاں بندیاں نوں سمجھا دے۔ 40 لیلۃ، وہ 40 راتاں ہوئیاں کل، 30 تے 10 40۔ شکریہ۔ اللہ فرماندا ہے وقال، وہ پھر جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم اکٹھی کی تے دسیا کہ میں تواڈے کولوں جدا ہو رہا کچھ عرصے واسطے، زیادہ دیر نہیں، کوئی 30-40 دن لگ جائے، 30-40 دن لگ جائے۔ 40 کو دن تے ویسے ہوں بھی تبلیغی جماعت والے مراقبہ کرتے ہیں، جی تبلیغ تے جاندے نے 40 کو دن انہوں نے بھی رکھے ہیں، انہاں 30 تے 10 تے نہیں رکھے لیکن پکے 40 رکھے ہیں کہ 40 دن واسطے جاؤ تو اتنے چیلا کرو تو کم از کم بندے نے دین حاصل ہو جائے۔ یہ مطلب شاید انہوں نے اتوں ہی فکر لئی ہے کہ 40 کو دن بندہ اگے پیچھے ہوئے تو یقیناً اللہ کو فائدہ دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرماندے نے کہ جہے ویلے یہ گل سمجھ رہے کہ یہ جی ساری گل ہے یہ پرانا وعدہ سی حضرت موسیٰ دی قوم نال، یہ پیغمبر میرا تے تہاڈا صحابہ وچ ساری گل پسنا، یعنی قرآن تے اتریا سرکار دو عالم تے۔ میرا خیال کل والی ایک گل دہرا لیے ذرا بڑا اچھا رہے گا۔ وہ جڑا انہوں نے لکھا سی کہ شاید ہمیں سنایا، میں کسی شاید ہمیں نہیں سنایا، ہمیں ہی سنایا۔ یہ ہوں اللہ سانو شاید نہیں پہ سنا، سانو ہی پہ دستا ہے کہ اے گل ہوئی سی، ہویا کی؟ خالق فرماندے نے وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، یہ جی چھوٹی یہ ہے نا جی، یہ 2 بار آئی ہے، نخلفنی فی قومی، یہ جی چھوٹی یہ اپنی طرف آؤں دی ہے متکلم دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں جا رہا 30-40 دن واسطے اللہ دے حکم نال تواڈے تو الگ، میری قوم ہارون نخلفنی فی قومی، میری قوم میں میرے بعد ہارون میرا خلیفہ ہے، قوم بھی میری تے خلیفہ بھی میرا۔ خالق کائنات فرماندے ہیں
وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، یہ میری قوم میں میرا خلیفہ ہے۔ اور ہارون کو کہا کہ میری قوم میں اصلاح کی بات کرنا، کسی سے جھگڑنا نہیں، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد کرنے والوں کی کبھی پیروی نہ کرنا، فساد کرنے والوں کا کہنا نہ ماننا۔ فسادی بندے تینوں دبان کی کوشش کرن گے، لیکن ہارون تو فسادیاں دے آکھیا نہیں لگنا، تو میری قوم دی اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ بندیاں میرے تو بعد فساد پیدا کرنے کی کوشش کرنی، بندیاں میرے تو بعد فساد پیدا کرنے دی کوشش کرنی ہے۔ لیکن ہارون تو اس فساد نو ہون نہیں دینا، یہ تیرا کام ہے، تو کہ میں تجھے خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں۔ پہلی گل سوچ دے وچ قبلہ اے آ رہی ہے کہ کائنات تک کوئی بندہ قیامت تک دس نہیں سکتا کہ حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ نے ہارون نو خلافت دین لگیاں رات نو بندے کٹھے کیتے ہون، امت نے صلاح کیتی ہوئے، کوئی الیکشن ہویا ہوئے، کوئی موسیٰ علیہ السلام نے صلاح کیتی ہوئے۔ یہ اللہ فرماندا ہے وہ 40 دن والی گل بھی میں کیتی سی تے ہارون نو خلیفہ بنانے والی گل بھی میں کیتی۔ یہ دا مطلب ہے نبی دا خلیفہ او ہوندا ہے جہاں نبی آپ اعلان کر کے جائے، بھائی میں خلافت الہیہ بننا ہے، میں دنیا دی حکومت کی گل نہیں کرتا، دنیا دی حکومت کوئی بھی کر سکتا ہے، دنیا دی حکومت کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن خلافت الہیہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا میری قوم میں ہارون میرا خلیفہ ہے، میری قوم میں ہارون میرا خلیفہ ہے۔ وہ تو انہوں پتہ ہے جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون نو بنا کے ٹر گئے، یہ قرآن کی ساری گل لکھی ہے۔ حضرت ہارون نو حضرت موسیٰ تو بعد کسے منیا نہیں، کون نے منیا، پر کے نرا انہوں نہیں منیا، اگو بچہ پھڑ لیا، وہ سامری نے سونے دا بچہ بنا دیتا۔ وہ سامری ذرا چراغ سی، اجا جادو ہوندا نا جی، یہ ذرا چلاک بندہ جادوگر ہوندا ہے، یہ نہیں گل، چلاک بندہ جادوگر ہوندا ہے۔ ارے سانو جادو نظر ہوندا ہے، کئی باری کوئی علم شرم کوئی نہیں ہوندا، سرکس سے جو کوئی تسی ویندے ہو نا جی، وہ علم کوئی نہیں ہوندا، وہ عالم نہیں ہوندے، وہ انج کر کے رومال پھڑ کے انج کر دیں تو کبوتر اڑ جان، بندے والی تو بس ہو جاندی ہے، لیکن عجیب عجیب کام کرتے ہیں وہ ساری ٹرک ہے، ٹرک نے تے لگدا علم ہے، بڑے بڑے بندے ٹریکی نے تے لگدے عالم نے، ہوندا ٹرک ہے تے لگدا علم ہے۔ تسی کدی اگر موقع ملے تے سرکس ویکھنا، وہ عجیب عجیب کام کرتے ہیں، ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ تواڈے سامنے ایک تھیلے دے اندر ایک لڑکی نو پان کے وہ ہور ہوے گی، تو اسے تھیلے نو کھولن گے تو لڑکی وچ ہور نکلے گی، وہ لباس ہی تبدیل ہو گیا ہوگا، عجیب و غریب میں ویکھا ٹی وی شی تے کدی میں وہ پھر اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ بندے حیران پریشان پہ ہوتے ہیں۔ یہ چپ نہیں دیر ہو گئی ہے نبی پاک نو دنیا تو رخصت ہویا تے ہزاراں سال پہلا سامری والا واقعہ ہے، اج دے دور وچ بندیاں دی مت مار دیندے نے، ادوں کی حال ہوے مت مار دیندے کہ بندیاں کول سی سونا، وہ سونا ادھار لیا سی نال دیا کولوں، کوئی فرعون کولوں ادھار لیا سی، بہت سونا سی لوگوں کو، وہ سونے دا پہاڑ اتنا لگ گیا کہ بیبیاں بھی تنگ آ گئی سونا پا پا کے، انہیں آخیا 2-3 اونٹ وکھرے کر کے نا یہ سونا کٹھا لد چھڑو تے اتنے لے جانے سارا پا کے کتنے جانا۔ وہ سونا کٹھا کیتا سی، وہ سامری آخیا کہ تمہیں میں ایک شے سونے دی بنا کے دینا، انہیں وہ سونا گاڑ کے نہ ایک بچہ بھی بنا دیتا، ہوشیار تو ایسی نہ ہو۔ اچھا حضرت جبریل علیہ السلام گزرے انسانی شکل وچ گھوڑے تے گزرے، وہ جتھوں کر کے گھوڑا پیر رکھتا سی نا جبریل علیہ السلام دا، ہے تو چونکہ فرشتہ سی اور نوری سی لیکن بشر بنیا سی، جلالت وہ ہے سی نا، وہ جدو گھوڑا گزرتا سی تو زمین کمبتی سی، وہ سامری صاحب نے آیا کہ اتنے کو اثر ہے، وہ کمبتی مٹی لے کے نا اس بچے دے وچ پا چھڑی، وہ بچہ ہلن لگ پیا، وہ ہلن لگ پیا، بندے پوجن لگ اس زمانے میں ایک بے جان ہے اگر حرکت کرے، ہوں تو کھلونے ایسے ایسے آئے نے قبلہ کہ وہ جہاز اڑا دیں بچے اپنے ہاتھ نال ریموٹ کنٹرول، اس زمانے میں یہی بڑی بات سی کہ وہ بچہ ہلن حرکت کرنے لگ پیا، وہ جی حرکت کی ہے وہ ساری قوم اگے کھلو گئی، انہیں آخیا معبود تہاڈا آئے، آج تہاڈا معبود ہے، یہ تہاڈا رب ہے۔ اگے لفظ نے قرآن پاک دے فنسی موسیٰ، اس ملعون سامری نے آخیا اے موسیٰ بھول گیا تھا، موسیٰ بھول گیا تھا، اصل میں خدا تو یہ ہے، یہ مطلب ہے جو نبی پر نسیان کی تہمت لگائے وہ سامری ہوتا ہے، جیڑا آنکھے نا نبی بھول گیا، جیڑا آنکھے نبی بھول گیا وہی سامری ہے، نبی نہیں بھولتے، نبی نہیں بھولتے، یہ ہن بھی وہ بندہ سامری بڑے تیز ہوندے نے، لگتے محنت ہوندے اور طریقی نے تے لگتے عالم نے۔ ایک دنیا ٹی وی تے ایک آدھے نے صاحب جہے کوئی علم لوگوں سے بیان کرتے ہیں، انہوں کا نام جاوید گامدی، سنیا ہوگا سب پڑھے لکھے، جاوید گامدی،
وہ سمجھتے ہیں کوئی علم دی انتہا ہے، کوئی عالم ہے بڑا. انہوں کسی سوال کیتا کہ امام مہدی آؤ گے، اس کوئی نہیں. اس کیا کوئی نہیں ہونا، تصور ہی کوئی نہیں، اسلام گل ہی کوئی نہ. کدھر عیسیٰ بیٹھے نے تو نہ عیسیٰ ہونا تو نہ مہدی آنا، انہیں گلا کوڑا بنائی. ہوں جہاں شیعہ نے وہ بھی قائل نے، اہل سنت بھی قائل نے. فرق تھوڑا ہی، تھوڑا فرق ہے. شیعہ قائل نے کہ امام مہدی غائب نے، انہیں ظاہر ہونا. اہل سنت نے نہیں، انہیں پیدا ہونا. پیدا بھی ہونا تو ہے تو صحیح نہیں. میرا خیال ہے چھوٹا جا اختلاف ہے، لیکن اتنا ہی ہے کہ سارے نزدیک وہ دنیا تے تشریف لیا چکے ہیں. پہلے غیبت صغریٰ سن، اج کل غیبت کبریٰ نے. غیبت صغریٰ کدی کدی کسی نظر آتے سن، غیبت کبریٰ وڈی غیبت ہو گئی، ہوں کسی نظر نہیں آتے. ہوں انہیں تشریف لیا ہے اللہ کے حکم نال، یعنی ظاہر ہونا ہے. جنہوں علامہ اقبال نے آخیا سی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. ٹھیک ہے نا؟ وہ آؤ گے. اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے کہ آؤ گے، مہدی آؤ گے، قائم ہوں گے اور وہ قائم حکومت کریں گے، اور دنیا جنی بھری ہے نا ظلم نال انہیں عدل نال بھر دیں گے. تعلق قادری صاحب کی کتاباں پڑھیاں پہ ہیں. اہل سنت قائل نے امام مہدی علیہ السلام دے بھی تے حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان تے بیٹھے. وہ گامدی صاحب نہ کوئی سنی دا عقیدہ ٹھیک رہن دیتا تے نہ کوئی شیعہ دا رہن دیتا. تے اج کل رواج ہے کہ جڑا سارے مذہباں نوں آکھے نا کوئی بھی نہیں، لوگ آندے آر مجھے کوئی یہ صحیح گل تے نظر آئی نا. اگے لوگ مذہب تو دور ہونا چاہتے ہیں. انہوں نے کسی پوچھا، میں لاہور کسی دسیا، لاہور میں مجلس بن گیا. انہوں نے آخیا جی وہ گامدی صاحب فرماندے نے کہ امام مہدی دا کوئی تصور نہیں. میں جو فرماندے نے تو فرماندے رہے. ویسے تو شیعہ سنی متفق نے کہ امام مہدی آؤ گے. فرق صرف اتنا ہے کہ شیعہ آندے نے غائب نے تے آؤ گے، اہل سنت آندے نے پیدا ہونا ہے. وہ پیدا ہونے والی گل تو میں زیادہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوا. وہ پھر میں دل کرتا کہ اہل سنت دوستوں کدی کدی پوچھا اگر موقع ملے تواڈے نزدیک انہیں پیدا ہونا ہے، وہ ذرا سانوں دس چھڑے بھی کہڑی قوم چ پیدا ہونا ہے. بڑی بڑی قومیں جو ہیں چٹھیاں لاؤنا نے، ورکاں لاؤنا نے، تارڑا لاؤنا نے، ٹلواں لاؤنا نے، بڑی بڑی قومیں نے. کمیاں کرنا امام ہونا. میں چھوٹیاں قوماں چاہیے امام جوڑیاں ہے ہی نہیں. میں وڈیاں وڈیاں بیان سرداری وڈی قوم ہے، تارڑ وڈی قوم ہے، چیمے چٹھے ورک پٹھی یعنی وڈیاں وڈیاں قوماں. وہ کہنے لگے جی کو عقل دی گل کرو، انہیں سجدہ لاؤنا ہے. کمال ہے. میں کہا جی جے تے اہل سنت دے نزدیک سادات نہیں پیدا ہونا نہیں، چونکہ بنو فاطمہ ہونا ہے نا، انہیں بنو فاطمہ ہونا ہے جناب سیدہ دی اولاد ہونا ہے. یہ مطلب ہے کئی بندے تے جڑے شیعہ سید نے نا انہوں نے کئی اہل سنت سید آتے ہیں، یہ نہیں سید ہے، سید تو ساڈے والے نے. چل انج کر جے تواڈے والے وچ بھی آنا نے، سید تو سید نہیں ہو سکتا جڑا علی دا بیٹا نہ ہو. سید اہل حدیث ہوئے، سید اہل سنت ہوئے، سید شیعہ ہوئے. میں ایک سید نو جاننا فوت ہو گئے بیچارے، بابر شاہ صاحب سن، میں تو ٹیچر سا، وہ آمدی سن. چلو سید سن تے آمدی سن. میں کہ شاہ جی تمہیں کی ہویا؟ انہوں نے کہا جی میری مرضی، پڑھے لکھے سن بڑے. میں تو ٹیچر سا، میں 1986 کی گل پہ کر. میں کہ شاہ جی تھی سید ہو کے آمدی؟ اس نے کہا جی. تو میں اولاد کی دی ہو؟ اس نے کہا علی دی. یہ مطلب سید جس مذہب بھی ہوئے گا تو اولاد علی نا. میں سمجھنا کہ اس معاملے میں اہل سنت کا عقیدہ ذرا ساڈے نالوں وزنی ہے. کنڈے تے وزن کرا لو سوکھے کی جا کے. میں بیانا وزنی ہے، وزنی ایڈا ہے کہ ساڈے نزدیک جہاں غائب ہے نا وہ پیو بھی معصوم ہے، وہ باپ بھی معصوم ہے، ساڈا کی وہ باپ بھی معصوم ہے. یہ معصومہ دی ایک نسل ہے جہد حضرت امام مہدی نے. تے جڑے اہل سنت نے انہوں کا عقیدہ ساڈے نال ذرا نہ وڈا اس واسطے جاپدا ہے بھی آ جڑے سید نے گولڑے شریف ہوئے، چورا شریف والے ہون، سیال شریف والے ہون، جنہوں تسی سید سمجھتے ہو، جی انہاں دے وچ بھی مہدی پیدا ہونا ہے تے حد مک گئی ہے. جے تے وہ غیب چ ہونا ہے پھر بھی اولاد علی ہے، تے جے اس تواڈے چوں پیدا ہونا سیدہ چ تو پھر بھی واہ یا علی تیری عزت تو درائن واراں تیرا جیڑا ہوئے عیسیٰ پھر بھی پیچھے ہی کرو. کمال ہے یار. یہ مطلب ہے آئینہ سیدہ وچوں بھی ہویا نا تے عیسیٰ پھر بھی پیچھے کھلو کے دسے گا کائنات اور ہے علی. گامدی صاحب فرمایا کہ کوئی نہیں ہونا نا مہدی دا تصور اسلام وچ کوئی نہیں. اور تمہیں پتا بڑے بندے انہوں عالم سمجھنے پڑا وہ من گئے ہوں گے. مینوں لاہور کسے آخیا بھی گامدی صاحب ہے فرماندے. میں کہا میں کہوں دس میرے کو گامدی صاحب کا ایک کلپ ہے، پہلا وہ سن لو.
کہنے لگے دسو میں کیا انہوں نے کسے پوچھا بھی شب قدر کیڑی ہے رمضان دیا آخری راتاں چوں ایک شب قدر ہے نا وہ معروف کر لے کہ رمضان دیا آخری 10 راتاں چوں شب قدر تلاش کرو وہ یا 21 تاک راتاں 21 یا 23 یا 25 یا 27 یا 29 ہے نا تاک راتاں چوں تلاش کرو کوئی ایک شب قدر ہے جدوں سا قرآن نازل کیتا غامدی صاحب نے کسی سوال کیتا کہ پکی گل کیوں نہیں 21 ہے یا 23 یا 25 یا 27 ہے یا 29 ہوئے گی ایک رات سے قرآن نازل ہے نا ان انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ فما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر انہوں نے کیا بھی ہے کہ ایک رات جڑی 1000 مہینے تو بہتر ہے تو ایک 23 تے پھر 25 تے 27 تے 29 غامدی صاحب نے پوچھا اس کا کیا اصل وچ کوئی ایک رات ہے جدے قرآن نازل ہے انہاں کیا حضور نے دسیا نہیں حضور نے کیڑی رات سی رات جو ایک ہے نبی نے دسیا کہ انہاں کی ارشاد فرمایا انہاں فرمایا اصل وچ نبی نے پوچھا سی صحابہ کرام نے کہ رات کیڑی ہے جدے چ حضور نے فرمایا کہ یا 21 سی یا 23 سی یا 25 سی یا 27 سی یا 29 سی تے مینوں نہ ایویں یاد نہیں رہا سر اٹھاؤ بھائی سر اٹھاؤ مینوں یاد نہیں رہا جے تے بندے مخلص ہو کے گل سننا اندر کوئی ویر بغض کٹ کے صاف ہو کے اے جڑا پورا قرآن ہے نا جی اے لا ریب تا رہندا ہے جے نبی کدی بھی نہ بھولے تھے جے نبی ایک لمحے واسطے بھی نسیان ہو جائے یا پیغمبر نو یاد نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ پیغمبر دی یاد داشت اگر کمزور نعوذ باللہ ہوئے تو یاد نہ رہے پورا قرآن مشکوک ہو جائے گا قرآن مشکوک ہویا تو پورا دین مشکوک ہو جائے گا میں کیا جس غامدی صاحب دے نزدیک پہلا اجدہ ہے وہ بار بینوں کے میں بن جائے بہت شکریہ بولا تو جزا دے دے یہ پڑھے لکھے سامری ہوتے ہیں یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں جنہوں کا یہ عقیدہ ہوئے کہ نبی بھول جانا سامری آکھیا پہ موسیٰ بھول گیا سی اصل خدا آئے وہ بندے اس پتل دے بچے دوڑے کھلو گئے کہ جو کو جائے تو حضرت موسیٰ جدو واپس آئے جو آگے بے کہتے ساری قوم ہارون نو نہیں توحید نو چھڑ گئی پھر سن لو ہارون نو چھڑنا ہو رہے بھائی ہارون نو نہیں خلیفہ بننا تھا نہ منو نہیں وہ ساری قوم اللہ نو چھڑ کے تو بچے دوڑے کھلوتی سی میں پھر نتیجہ تو دینا نا جی یہ دا مطلب ہے جو نبی کے چھوڑے ہوئے کو چھوڑ دیتا ہے نا توحید بھی اسے چھوڑ دیتا سبحان اللہ مہربانی جو نبی کے چھوڑے ہوئے کو چھوڑ دے توحید بھی اسے چھوڑ دیتی ہے انہیں کو اللہ بھی چھٹ گیا رسالت و نبوت بھی چھٹ گئی تے ہارون یہ دا مطلب ہے ہارون دے منکر موسیٰ دے بھی منکر نے اللہ دے بھی منکر نے ہارون دے منکر کیا بات ہے بھائی ہارون دے منکر موسیٰ دے بھی منکر نے اللہ دے بھی منکر نے تا نبی کیسی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی ہارون کو چھوڑنے والے نہ موسیٰ کے کچھ لگتے ہیں نہ اللہ کے کچھ لگتے ہیں اسی طرح علی کو چھوڑنے والے نہ رسول کے کچھ لگتے ہیں نہ اللہ کے گل کوئی نہیں کوئی بندہ آکھے پیا جگہ کو سجدہ نواں نعرہ سنیا نواں نعرہ ایجاد ہو گیا وہ اصل گل ہے کہ جنہ آکھے حق چار یار انہوں دی اپنی تحقیق ہے جس پانچ تانا آکھے دی اپنی بھائی کوئی لڑائی والی گل نہیں جس بندہ تحقیق کی ہے کہ
حق چار یار انہوں نے کوئی تحقیق کی یار تحقیق کی انہیں تحقیق کی انہیں کیا کہ چار یار انہیں مہربانہ نے عزیزہ نے تحقیق کی انہوں دی تحقیق ہے جی پائنٹن پاک کوئی ارجڑی گل نہیں انہوں دی اپنی تحقیق ہے لڑائی نہیں انہوں دی اپنی تحقیق ہے انہوں دی اپنی تحقیق ہے ویسے یہ میں خیر اللہ تعالیٰ جزا دے انج میں پھر ایک جملہ ضرور رکھاں گا میں ایک جملہ ضرور رکھاں ایک جملہ میں ضرور رکھاں انہوں تو حق چار یار انہوں دی تحقیق اپنی پانچ تن پاک انہوں دی تحقیق اگلی گل میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا چار یار والی تحقیق تاریخ چو لبے گی پانچ تن پاک والی قرآن چو ویسے میں چار تے بھی تحقیق کر چکا میری چار تے بھی تحقیق ہے جی آنکھوں تو میں سنا دوں قادری صاحب نے کتاب لکھی وہ دے وچ انہاں حدیث پاک اپنی کتاب چھوٹی چ لکھی ہے حدیث پاک چو کٹ کے وہ اس واسطے آسان ہے کہ حدیثاں دی کتاباں دے مطبوعے بدل جاندے نے کئی باری نہیں ملدی کوئی مطبوعہ لبنان ہے کوئی مطبوعہ مصر ہے جڑے علماء اپنی کتاباں چھاپتے ہیں انہاں وچ حدیثاں کوڈ کردے ہیں ادھر آسانی ہو جاندی ہے تے نال ذمہ داری اس عالم دی ہو جاندی ہے جس وہ حدیث صحیح کوڈ کیتی ہوئے وہ فرماندے نے کہ اربع دا لفظ جڑا نا چار دا یہ صرف ایک بار استعمال ہویا ہے نبی دی زندگی چ پیغمبر نے صحابہ نو آکھیا کہ جنت چار بندیاں دی مشتاق جنت چار دی تحقیق بھی ہے اگر تو میں نعرہ ہے نا انہوں دی تحقیق نعرہ تحقیق پانچ پاک میں حق چار دا بھی نعرہ لوانا ہے میں لوا دینا لیکن میں تحقیق جڑی ہے وہ بھی تارو قادری صاحب نے تحقیق لکھی حدیث ہے موجود ہے حدیث لیکن میں اپنی کتاب لکھ کے ذرا اور مور لاتی ہے یہ کمال وہ فرماندے جنت نبی دے چار قریبی ایسے ہیں جنہ دی مشتاق ہے اور برکے نبی فرماتے نے مجھے اللہ نے کہا ہے کہ ان سے محبت کیا کر سارے صحابہ رسول نہ محبت کر دینے اللہ فرماتا میرا حبیب ہے جنہیں چار بندے ہیں انہوں نے قریب رکھ انہوں نے محبت کر عزیز کر وہ فرماتے نے اگر دوستی بھی اکھنی ہوئے تو یہ کمال چار نے جنہ دے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے محبت رکھا کر یہ چار ایسے نے جنت جنہ دی مشتاق جنت جنہ دی مشتاق ہے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیڑے چار نے سارے تے اسی الحمدللہ تواڈے تابع ہاں اطاعت گزار ہاں وہ چار کیڑے نے قرآن تے میرے ہاتھ نے میرے کو کتاب موجود ہے کل میں فوٹو بنا کے کھیل دیا گا جنہوں ضرورت ہوئی پیغمبر نے فرمایا انہیں چواں چو پہلا علی ہے انہیں چواں چو پہلا علی یہ مطلب ہے علی کو چوتھے نمبر تے رکھے وہ دی مرضی ہے ویسے نبی دے نزدیک پہلا علی ہے جڑا بوئے کھروگا کھناری دا پہلا نمبر بندے آندے نے بوٹی پیتی اللہ دے بندے نبی پاک دے دور تو علی پہلا ادو تے بوٹی ہوندی کوئی نہیں لیکن معاف کرنا کوئی پتہ نہیں کوئی تحقیق کر کے اللہ جناب ہو سکتا ہوئے بوٹی لیکن ساڑھے علاقے پائی جاندی باہر وہ فرماندے نے کہ پہلا علی پھر تسی بھی سڑ لو پہلا علی کون کنے نے کون کنے چار 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 اے چار بھی جڑے پڑھن لگا نا میں اے نبی دے یار نہیں تابعدار خیر بتاڑی بہت شکریہ لیکن چار دا لفظ استعمال ہویا ہے پانچنا تے پانچ تن پاک دا ہویا نا وہ پانچ تن پاک بچوں انہیں چوہاں بچ ایک کے جو پہلا ہے پہلا علی میرا خیال ہے چھڑ دیا تو پھر کسی دن دساں اگلے ترے لیکن ان تو ہماری گل کو نہیں سننی جدوں تک میں ترے نہ دسے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سانو یہ جنت انہاں دی مشتاق ہے نا تے سانو بھی اشتیاق ہے جنت انہاں دی مشتاق ہے سانو اشتیاق ہے کہ زبان وحی نہ ذرا دسو تو صحیح پہلا جو علی ہے دوجا کون ہے فرمایا وا ابو ذر وا سلمان والمقداد یہ چار ایسے نے جنہ دی جنت مشتاق ہے مینو اللہ فرماندہ انہوں نے محبت کرے گا اگر چار بھی تحقیق یہ مطلب ہے کمال ہے کہ جے تحقیق چون دی ہوئے تامی علی بیچے جے پانچ تن دی ہوئے تامی علی بیچے باقی لوگوں کی اپنی اپنی تحقیق ہے وہ ضرور اپنا نعرے مار یہ مطلب ہے اگلی گل کر طے ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ساری قوم بگڑ کے بچے نو بھی پوچھتی سی اے
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو آخیا اے کی تینوں تو میں بنا کے گیا سا، فرمایا تسی بنا گیا سو نا، جو بنا گیا سو میں وہی ہوں، جو بنا گیا سو میں وہی ہوں، وعدہ کر کے گیا سو کہ میں 40 دن بعد آواں گا، 3 تے 10 40 تسی بنا گیا سو میں بنے ہاں، اے بندے مینوں چھڈ گئے، بندے چھڈ گئے، پہلا میں نتیجہ دین لگا، اوے موسیٰ جیسا نبی 40 دنوں واسطے امت آوارہ نہیں چھڑدا، محمد قیامت تک امت آوارہ کیسے چھڑدا؟ پہلی گل تو پھر دوجی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی چھڑ کے گئے سن لوگاں نہیں منیا، نہیں منیا تو پھر نہیں منیا تو پھر وہ خلیفہ نہیں منیا تو خلیفہ ہوئی، خلیفہ ہوئی، یہ مطلب دوسری گل طے ہو گئی، جنہوں نبی بنا کے نہ جائے نا، جنہوں نبی بنا کے جائے انہوں کوئی مننے تا بھی خلیفہ ہوئی ہوتا ہے، نہ مننے تا بھی۔ حضرت موسیٰ آ گیا کیا ہوا کی سی اے قرآن فرماتے نے کہا لبن امہ اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، اے موسیٰ ہی کہہ سکتے ہیں ہارون، یہ ہارون کہہ سکتے ہیں موسیٰ اے میری ماں کے بیٹے، اے نے نہیں سی آکھیا یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، خدا دی قسم میں کائنات چ دو نے مصطفیٰ تے مرتضیٰ، جڑا انہوں آکھ سکتا ہے میری ماں کے بیٹے، وہ انہوں آکھ سکتا ہے میری ماں کے بیٹے، کیونکہ حضرت علی دی والدہ ماجدہ نو اپنا کرتا پوا کے قبر چ رکھ کے 3 باری نبی آکھیا یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے۔ اور تلقین پڑھ دیں حضور نے فرمایا اماں جب کوئی تجھ سے پوچھے اللہ کون ہے، رب کون ہے، کہنا اللہ، نبی کون ہے کہنا محمد، دین کون سا ہے تو اماں کہنا اسلام، قبلہ کون سا ہے تو اماں کہنا کعبہ، جب پوچھے تیرا امام کون ہے تو اماں تو کہہ دینا میرا بیٹا ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا بیٹا ہے۔ جدو علی دی امامت تو بغیر علی دی اپنی ماں دا گزارا نہیں، باقی ماما دا کی بنے گا؟ اے میری ماں کے بیٹے، شکریہ، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم مستضعفونی، تیرے بعد اس قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا، تیرے بعد اس قوم نے مجھے کمزور، انہوں ذرا تسی بھی یاد سمجھا میں کمزور تھا نہیں، ہائے ہائے انہوں نے مجھے کمزور، پتہ نہیں ہے پرانی گل اللہ صحابہ نے کیوں پہ سنا تھا، سبحان اللہ، راگو تو میں آج پہ پڑھنا، پیغمبر تو اتھا سنائی سی، فرماتے نے اس قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا تینوں اینا کمزوراں نے کمزور سمجھ لیا سی۔ حضرت ہارون فرماتے نے میری ماں کے بیٹے وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، یہ تو قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، میں ہی چپ رہا، میں چپ رہا، میں نو قتل کر دن لگے سن۔ حضرت موسیٰ فرمایا تینوں قتل کر دن، جیڑا بندہ سارا دن گڈیاں اڑائے تے موبائل چ پیسے بھی کوئی پوائے، سارا دن گڈیاں اڑائے، رات نو برف والے خالی پھٹے تے بہ رہے تے موبائل چ پیسے بھی کسے کو 100 روپیہ پوائے، وہ آکھے نا میں الیکشن لڑنا ہے، لوگ آندے نے تو جڑے میں انہاں آکھیا نا مینوں ایک قتل کر دین لگے سن۔ حضرت موسیٰ کیا اے کمال ہے بھائی، کمال ہے، انہوں میں جانتا نہیں کنے جو گئے نے اشتو تو بہی عذری، تو میری کمر دا زور ہے، میں اللہ نو آکھیا سی میری کمر دا زور دے تو ہے جنہوں اللہ طاقت بنا کے بھیجے آپ تینوں قتل کر دن لگے سن۔ انہاں کہا میری پوری گل تے سن لو ہویا کسی کی اے قرآن سورہ مبارکہ تاہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا، حضرت ہارون نے دسیا، فرماتے نے کالا یابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے لا تاخذ بالحیتی، مت میری داڑھی کو پکڑ، ولا براسی، مت میرے سر کو پکڑ، انی خشیت ہوں، میں ڈر گیا تھا تیرے تو بعد میں، تو سانی ڈرنا، ہارون کہہ رہے تیرے بعد میں ڈر گیا تھا، اور اتھے بندے بھی ڈر دینے پہ، ہارون ڈر گیا سی، بندے ہارون تو بہادر سن، ہارون کمزور سن، نعوذ باللہ نہیں، اور ڈر دی وجہ سن لو، فرماتے نے اینا کرو، فرمایا ایک ہی نہیں، اینا کرو میں کیوں ڈرنا سی، تیرے سامنے بچہ پوچھتے رہے، اللہ نے بھی چھڑ گئے، دین تو دور ہو گیا، تو چپ ہو سکے دین نو چھڑو، میں نو قتل کرنے لگے سان، اے ڈر چکیا سو،
سے ڈرتا رہا، اگر لڑائی ہو جاتی آدھے میری طرف آدھے ادھر ہو جاتے، مجھے ڈر تھا تو آ کے واپس یہ نہ کہے تیری وجہ سے میری امت میں فرقے بن گئے، تیری وجہ سے میری امت میں دو گروپ بنے نے، تیری وجہ تو یہ ساری فرقہ بندی میرے تنا نہ پہ جاندی۔ ہارون بزدل نہیں تھے، اس لیے خاموش رہے کہ یہ فرقہ پرستی فرقہ بندی ساری میرے تے نہ پہ جائے۔ ہن پتہ لگے علی تلوار کیوں نہیں چکی۔ یا علی تو مثل ہارون ہے قرآن میں۔ پھر میں چکنے لگا اندر چوک قرآن، میرا مجبوری ہے پی ایسا سینک کا نمبر ایسا ہے کہ قرآن اتنے رکھنا پہنتا ہے تو چکنا ہی پہنتا بڑھیا جی۔ یہ شاہ عبدالحق شاہ عبد القادر محدث دہلوی انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، یہ وعدے تو بعد موسیٰ تے ہارون دی تساں گل سن لیں۔ یہ فرماتے ہیں حضرت ہارون اور ان کی اولاد، حضرت ہارون اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ کی امت میں امام تھے۔ کون؟ حضرت ہارون اور حضرت ہارون کی اولاد امت موسیٰ میں امام تھے۔ یہ مطلب ہے جی نسبت موسیٰ رکھ دینے نبی، نسبت ہارون رکھ دینے علی، تو پھر طے ہو گیا جی میں موسیٰ دی امت جی ہارون تے ہو دیا بیٹیا تو علاوہ امام کوئی نہیں، پیغمبر دی امت ہے علی تے دے بیٹے امام ہونے چاہیے۔ مولا تو جزا دے، ایک جملہ دیوبندی یار مدین نے لکھا ہے، میری زندگی سنور گئی ہے اس جملے نے، اینج میں نہ تبدیلی لیندی ہے اور اتنے دلائل میں نے جملے نے، ایک کوئی لفظ کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں امام کسے کہتے ہیں، 1 2 3 4 5 تے 6 سارے لفظ نے، جے تے اج سن کے نہ راگو تو ساری امامت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار ہو، امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار کی نوادن، یادگار نوادن ہے جنہوں ویخ کے او یاد آ، جنہوں ویخ کے او یاد اے انہا مجمع جتھے میں آگے ویکھے جدو آئینہ اتھے ویکھا گا میں نے یاد آئے انہوں یادگار جنہوں ویخ کے او یاد آئے، بس جنہوں ویخ کے محمد یاد آ انہوں امام ہونا چاہیے۔ یہ دیوبندی علماء میں نبی دیاں یادگاراں کنیاں قرآن چپڑا تے میرا خیال ہے کہ میں یادگار پڑھنا ساڑیاں کوئی یادگاراں زندگی دیاں ہے لیکن یارہ چھوٹے ہوں دے 10 سال دے بندے انہوں کبراندے نہ پہ جنہیں ساڑھے ورگے معزز بن کے بیٹھے نا ایک کولیاں لے کے دے گا کہ کھلوتے ہیں دس ہوں یاد کرنے بھی دل نہیں پہ کرتا، ہوں جنہیں محسوس بڑے ہیں نا سی ساڈا واجی یاد کرنے بھی دل نہیں پہ کرتا۔ اگر کوئی مینوں آ کے آکھے مولوی یاد کراں جدوں وہ دیکھ پکی سی تو تے کھلوتا سا کولی لے کے اور چھڈ پرا یار تو کیڑی گل شروع کر دیتی۔ یہ مطلب ہے کچھ یادگاراں ایسیاں نے جنہوں بندہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتا۔ کیا بات ہے، میں اچھی مثالیں پہ دینا۔ نکے ہوتے ہیں پیسے لبے نے کہ نہیں لبے نے، تو انہوں پتہ ہے اس زمانے جدوں چوانیاں ٹھیانیاں سٹتے سن ادو بچے پھڑتے سن تے روپیہ سٹن لگتا ہوں بڑے بڑے بھی پھڑن لگ پہ ہوں زمانو 10 دے سٹو دے بعد پھڑن گے 500 دے سٹو حضرہ۔ میں ایک بندے نے ویکھیا بڑا محسوس بندہ کھلوتا سی آنک پا کے انہوں 1000 دینا کسی بندے کھول کے نا جی 1 لاکھ دی پوری دفتری 1000 دی تو سٹنے شروع کر او نہ گور نہ ویندر یا ویندر وہ دے اتھے آ کے نا ایک نوٹ چپک گیا اتھے لگیا نا اس بابا ذرا اتھے کر کے کار جا دے اس کھوڑیاں نے باہم خیر ہو۔ یہ مطلب ہے کہ نکیا ہوندے ہیں تو پھر گل ہو رہے بڑھیا ہوندے ہیں گل ہو رہے وہ جڑے نکیا ہوندے ہیں بابیاں نو دے گئے ہیں بابیاں کو پٹاسا چلائیاں نے تو انہوں پتا بچہ نو پٹاخا لب جانا تو ضائع نہیں کرتے ہو اس بابے کو جا کے چلاندے نے جڑا کروڑ گاڑ کٹے گندیاں گاڑا کٹے وہ پھر تجھے جا کے دستا بھی اتھے نہ چلا جائے اوتھے جے کیسا یادگار حصہ ہے عمر دا
زندگی دا کیسا یادگار حصہ ہے؟ بابے ستا کے گاڑا کھانیاں، پیسے لبنے، کولیاں پھڑ کے دیگاں دے سامنے کھلو رہنا، اسی ہن یاد بھی نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کہ زندگی دا وہ بچپن والا حصہ جڑا نا جی، وہ کوئی ایڈا یاد کرنے دے قابل نہیں، ایڈا یاد کرنے دے قابل نہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی یادگار ہو، محمد کی زندگی دا وہ حصہ ہی کوئی نہیں جڑا یاد دے قابل نہ ہو۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ آؤ جی رسول اللہ دی زندگی نو یاد کریے، پوری زندگی رسول دی پڑھ دے جاؤ، امامت نو من دے جاؤ۔ آج دی ہے مجلس ہے، نبی دی زندگی بہندے جاؤ، جنوں ویکھ کے او یاد آوے او امام ہے، جنوں ویکھ کے او یاد آوے او امام ہے۔ لیکن ایک گل ہے، جے کسے امامت نو اس میرٹ تے مننے نا تے میں رسول دی زندگی 40 سالاں تو شروع نہیں کرنی۔ تھوڑی کیا بات ہے، رسول دی زندگی 40 سالہ تو شروع نہیں کرنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالق کائنات نے فرمایا، سورہ مبارکہ میرے سامنے جناب المومنون، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے حبیب یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، ذرا ان لوگوں سے کہہ دے میرے حبیب، کہہ دے میرے حبیب، اے میرے رسولو کھاؤ وہ شے جو طیب ہو، کھاؤ وہ شے جو طیب ہو۔ نکیا ہوندیاں کئی باری اللہ معافی دے شام نو اتوں ڈگدے سن، تھلے ڈنگر بدے ہوندے سن، انشاءاللہ اتھے پمپ چلتا ہوندا سی، پاویں کتھے ڈگا تو کے کھا چھڑے۔ پکا جا میرا خیال ہے بڑا لطف آیا، جڑے کو پرانے بندے بیٹھے نے، جتھے بھی ڈگ پیا نا وچوں کڈ کے توتا تے کھا چھڑیا، ہن اسی یاد نہیں کرنا چاہتے، ادو کھائی آؤندے سن، کئی کچھ کھائی آؤندے سن۔ جڑے پیسے سٹدے سن نا جائتے، وہ میں اکھاں نال ویکھیا، وہ وہنی چ ٹر گیا نا تو ادو گتھلی تو ہوندی کوئی نہیں سی نہ کوئی بوجھا، منہ چ پائی جانے نے، کوئی لبھی جانے نے، منہ چ پائی جانے نے، یعنی کوئی حلال حرام دا پتہ نہیں، تے کھائی جانے ہیں چونکہ بچپن ہے، چونکہ بچپن ہے۔ اللہ فرماندا اے میرے رسولو کھانا وہ ہے جو طیب بھی ہو، جو طاہر بھی ہو، رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، جدو نبی گود وچ ہوندے سن کتھوں کھاندے سن؟ کمال ہے یارو، بندہ تو سونا جدھر نہیں آجے یار، اجے سوال نہیں آیا بچہ تم کدی سور کا گوشت کھاتا نہیں؟ مسلمان ہے انہیں کی دکان، مسلمان ہے انہیں کی دکان ہے، انہیں گھر پکتے ہی نہیں، تسی شیعہ ہو تو ہاں تو میں خرگوش بھی نہیں کھاتا ہوں، انہیں پکتا نہیں۔ گھر جیڑی شاہ پکتی ہے بچے وہ کھاتے، گھر جیڑی شاہ پکتی ہے بچے وہ کھاتے۔ قرآن تو میرے ہاتھ نے، میرے بچے وہ کھاندے نے جو میرے حل پکتا ہے، تواڈے وہ کھاندے نے جو تواڈے حل پکتا ہے، محمد وہ کھاندے سن جو ابو طالب حل پکتا ہے۔ یاد 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 کرو نا رسول کی زندگی، خیر بد رسول پاک کی کھانے سن۔ اے فرماندے پہ نہیں ہوگی گا آئندہ سال تو کل تو پوسٹ چڑھی ہے میرا خیال، پوسٹ چڑھی ہاں نہیں کل پوسٹ چڑھ گئی ہے، آئندہ سال دے راگو محرم دی میری پوسٹ چڑھ گئی ہے، پہ پڑے گا وہ میری صلاح نہ چڑھی، ٹھیک ہو گئے۔ مہربانی میرے عزیز دوستو، نبی وہ کھاندے سن جو ابو طالب پر پکدا۔ ڈاکٹر صداقت علی فریدی نہ ہے، وہ ہے سائی والد، انہوں کسے پوچھا ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ نہ چوملا اس اہل سنت تھے جنہیں انہیں ہاتھا نہ لکھے، وہ سا کیا اللہ کے اعتماد کو ابو طالب اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں اللہ جب کوئی بندہ کچھ کھانے لگتا ہے تو نبی کے ذریعے بتاتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ وہ فرماتے ہیں ساری کائنات کو حلال حرام کا پتہ چلا جب قرآن اترا، ساری کائنات کو قرآن نے بتایا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ قرآن کے اترنے سے 40 سال پہلے اللہ نے فرمایا ابو طالب جو تو کھلاتا جائے گا میں حلال کرتا ہوں۔
بچپن پھر یادگار نبی دا بچپن کتا یادگار ہر شاید طیب کھا دی ہر شاید طاہر کھا دی ہر شاید پاک کھا دی جدو نبی نے بچپن چ کوئی پلید شے اپنی زبان تے نہیں رکھی ہن رب کوئی محمد دی یادگار میں راضی ہوں ہائے ہائے بہت شکریہ بھائی پیغمبر دی یادگار لبنا کوئی ایسا بندہ امام بنا جس کا بچپن محمد کے بچپن جیسا کمال ہے بھائی کمال ہے کیونکہ رسول کے بچپن جیسا کس کا بچپن ہوگا طیب کھاتے رہے طاہر کھاتے رہے پوری کائنات جانتی ہے کہ وہ ابو طالب کی گود میں پلتے رہے واشیہ قوم خوش قسمتی دی تو اڈی حد مک گئی ہے تسا پیغمبر او منے جس ابو طالب دی گود چ بچپن گزارے ہے حد مک گئی امام او منے جس محمد دی گود چ بچپن صدقہ جاما اے ہے یادگاہ بسم اللہ مولا تانوں جزا دے پوری دنیا نو طیب بھی یہ نہ دسیا طاہر بھی یہ نہ دسیا پلیدی تو بچان والا اے خاندان ہے لوکاں چ نکاح دا رواج نہ پایا خدا دی مینوں قسم ہے ایک بندے تے 10 بندے دعویٰ رکھتے سن کہ اے میرا ایک بندے تے 10 بندے دعویٰ کرتے سن کہ اے میرا ہے تے پھر عادات و اطوار ویکھ کے لوگ کہندے سن ہو سکدا اے دا ہوے جیڑی ایسے کتے معاشرے وچ طاہرہ کھوائے اونوں خدیجہ الکبریٰ انہاں طاہر دسن بس سبحان اللہ سبحان اصلے جو میں تو دس دینا انہوں نے جذبات دی میں قدر کر بسم اللہ جزاک اللہ اصل جو اندہ مطلب ہے کہ مومنوں کی ماں ہونا اور ہے اور معصوموں کی ماں ہونا اینی کہا سی گندم بھی نہ ہو گیا میرے عزیز دوستو یہ طاہرہ خاندان چ بیبیاں ہیں طاہر مرد آئے انہاں لوگاں نو طہارت دسی انہاں لوگاں دی نسلہ پاک کی تھی انہاں لوگاں دی خوراک پاک کی تھی افسوس ایک کرتا ہے کہ جنہاں دیاں تیاں دی وجہ تو تی دی قدر ہوئی ہے جنہاں دیاں بہناں دی وجہ تو بہناں دی قدر ہوئی ہے کدوں عرب وچ قبلہ قدر سی زندہ بیبیاں نو دفن کر دیندے سن ایسے ایسے صحابہ موجود نے جنہاں نبی پاک نو آ کے تے دسیا یا رسول اللہ میری تی ایڈی چھوٹی سی جنوں میں دفن کیتا ہے زندہ نو پہلا تو میں کنیاں دفن کیتیاں کو 12 تک دی گل ہے جڑی 11 دفن کیتیاں تے 12 میں میرے کو دسیا ہی نہ میری بیوی نے کہ میرے بچی ہوئی ہے وہ کدھر ہور نو دے چھڑی وہ کدھر ہور پلدی رہی وہ وڈی ہو گئی چھوٹی ایڈی تے مینوں پتہ لگا کہ وہ میری ہے تے نے چھپا کے کدھر ہور رکھی یا رسول اللہ میں پھر وہ اپنی بچی پھڑ لئی تے پھر میں انہوں دفن کرن گیا وہ دی عمر اتنی چھوٹی سی کہ جڑا ٹویا میں کردا سا وہ میرے نال مدد کر دی وہ جڑا میں ٹویا کرتا تھا وہ نہیں سی بابا میں نال تیرے کڈانا جی میں تینگاں ہاتھ نہیں پاؤندیاں وڈیا وہ میرے نال ٹویا کٹتی رہی جہدے وچ میں دفن کر اسے کہا میں آخیا وچ بہ جاؤ وچ بہ گئی تو میں مٹی پانی شروع کی آندا اتوں تک آئی تے وہ ہسدی رہی میرا بابا میرے نال کھیلدا پیا پیغمبر دی آنکھاں چ اتھے آنسو ڈگ پیغمبر آخیا پھر تو مٹی پا دتی کہنے لگا جی میں پا دیتی مینوں یہ گل سون نہیں دیندی مہربانی فرماؤ میں تے تانوں جدوں فاطمہ دے سامنے اٹھدیا ویکھیا ادوں مینوں پتہ لگا کہ جڑی کی میرے محترم سامعین اس خاندان نے لوگوں کو حیا دسی اس خاندان نے لوگوں کو طہارت دسی جس خاندان نے یار انسانیت کا درس دیتا ہے پھر انہوں نے ہتھیاں نو مارنا تے نہیں سی رکھا انہوں نے معصوم رولے نے جڑے 2 جنازے اج ہونے نے یہ ملکہ
یہ لاہور میں پرسا ہے جناب رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہ نو میرے کو جنہ ٹائم بچتا ہے انہیں دے وچ میں جنازے مگوانا ضرور پہلے بی بی پاک نال گل کراں گا کہ بی بی دو جنازے تیرے پترا دوں دے بنائے نے پتر تے تیرے 6 گئے نے تے دوں دے اساں جنازے تیار کیتے نے تے اگر ہو سکے نا محرم دی اج 6 ہو گئی یہ دن پھر نصیب ہونے نے نہیں ہونے پتہ نہیں تے بی بی پاک مخدومہ پردہ لگا ہے تسی روحانی طور تے شرکت ضرور ساڈی عزاداری چ کردے ساڈا یقین ہے کہ پردے دار چ ارواح اہل بیت تشریف لے آندے نے اور وہ تقریر تے سن کے انہوں نے بڑے لوگ نے یہ تو بڑا عالم ہے کوئی نہیں اے جڑا ہائے تے آنسو ہے نا یہ تقویت دیندی ہے اہل بیت نو کہ اجے تک بندے سانو روندے نے اجے تک ساڈے تے ہون والے ظلماں دا بندے احتجاج پہ کرتے ہیں میں مخدومہ نال گل کرن لگا بڑے عزت و احترام نال تو صرف تعاون کرنا ہے عقیدت دا تعاون بی بی تو شام تک سجاد نو پوچھتی گئی ہیں کھورے کسے دفنائے بھی نہیں شام تک نو پوچھتی گئی ہیں کسے جنازے بنائے نہیں کہ نہیں کسے دفنائے نہیں بی بی ایک واری آ آج 6 محرم ہے ایک واری آ تو مہربانی کر ساڈا دل کرتا ہے نہ خالی تابوتاں چ ایک واری پتر لے آ کے رکھ ہو سکتا ہے ساڈیاں منتاں پوریاں ہو جان ساڈیاں مراداں پوریاں ہو جان اسی ایتھے منتاں منیے تے ساڈیاں دعاواں اللہ قبول کر رہا ہے اور قبولیت دعا واسطے بچ پتر رکھ کھا ایک واری تاکہ آپ ماتمی دوڑے پھر انتہائے حسین آ کر میرے ایک بندے پوچھا سی جنازہ کسے دا چک دے تو آندے ہائے حسین جنازہ حضرت مسلم دا ہائے حسین جنازہ دے بچیاں دا ہائے حسین جنازہ موسیٰ کاظم علیہ السلام دا ہائے حسین میں کیا اصل گل لے کہ پاویں کسے دا پترا چکے ہے پاویں کسے دا پردیسیہ چکے ہے تے پاویں کسے دا مزدورا چکے ہے کسے نہ کسے نے چکے ضرور ہے حسین ہو مظلوم ہے جدا نہ کسے بنایا ہے نہ کسے اٹھایا میں صرف توڑا درد نو چھیڑن لگا جنہیں کس حسین کو ہلائی دے جو انہوں ہوش آؤں دی توڑے اندر درد ہے توڑے اندر سارا مصائب ہے توڑے اندر مصائب بڑا جا سنے تو توڑے اندر صرف میں انہوں حرکت دینے چاہنا ذرا میرے نال دہراؤ ایک باری یہ سنے نا تو حارث کرو لے کے تو شہزادے انہوں تے نہر تے آیا دریائے فرات تے آیا سنے نا صاحب زیادہ افتخار الحسن صاحب ایک گزرے نے فیصل آباد تے انہوں دی خاک کربلا کتاب سی میں کئی باری دسیا ہے شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی جنیاں شہادتاں پڑھ دے سن کربلا والے دیا وہ اسے کتاب جو پڑھ دے سن تقریباً میں محسوس کی تھا خاک کربلا کتاب دا نام فیصل آباد دے سن اہل سنت سن افتخار الحسن صاحب صدقے جاؤں عطائی دوڑی وہ فرماندے نے گھر سے لے کے کسی شیعہ بھی یہ جملہ لکھا ہوتا تو میں ضرور پڑھتا وہ فرماندے نے گھر سے لے کے یہ ظالم مسلم کے یتیموں کو نہر فرات تک اس حالت میں لایا تبھی یتیموں کے پیر زمین پہ لگ گئے میرا خیال ہے اشارے دی لوڑ بھی نہیں پڑی میں حج تے گیا جی 2005 ایک کار میں 3 سال میں کعبے دے سامنے کھلو کے پوچھا میں کہ یہ جانور دا احترام ہے جاسبہ کریدا انہاں کہ بہت احترام میں کہ کنا انہاں کہ میں کئی باری دیکھیا ہے جدوں ایک جانور نہیں ٹردا تو انہوں تو پھڑ کے چکدے نے تے پھر اگوں ٹور دے نے پیچھے لتاں چکیاں ہوندیاں اگلی لتاں نال ٹردا ہے ہو سکیا لوگاں نوں دسیں جس ذبح ہونا ہوے نا انہوں والاں تو نہیں پھڑیدا میں جانور دی گل کیا کر رہا دنبا ہوں نا جی دنبا اور سکرا انہوں بھی والا تو نہیں پڑھنا اس ملاؤن نے مسلم دیا یتیمہ والا تو پڑھ کے لے آندہ ہے جنہا نازک مرحلہ رہا مصیبت تھا وہ میں ذرا ٹھڑا کے بیان کر دیا صبح دا وقت سی جی تو لے کے بیان دا سی نہ رات سی کہ نہ دن چڑھ گیا سی جنہوں صبح کاسے بندے نا جی تھوڑا نیرہ سی تھوڑا چانن سی دریائے فراتن لوگ کوفیان بھی آ رہے سن تو کوفیان ادھر بھی جا رہے سن نہر فراتن سویرے سیر و تفریح کر بندے جاندن نا جی وہ جاندے بھی سن تے آندے بھی سن ایڈا دردڑا جملہ لکھے نے فرماتے ہیں جب بالوں سے اٹھا کے یہ ملعون نے جا رہا تھا نا یہ آنے جانے والوں کی طرف دونوں بچے حسرت سے دیکھتے آنے جانے والوں کی طرف یہ دونوں بچے حسرت سے دیکھتے تھے کہ شاید کوئی اس سے پوچھ ہی لے میں نیڑے کر کے گل کر لگا فرات لے آ کے تو سنی ساری گل تو یاد کرو بس یاد کرو مکئی بھائی یاد کرو میرے عزیزوں یہ سنیا نا تو وڈا آندا سی پہلے مینوں ماں چھوٹا پہلے مینوں ماں وڈا آندا سی مینوں اماں آکھیا سی دا خیال رکھ میرے سامنے نا چھوٹا آندا سی مینوں اماں آندی سی تیرا وڈا بھرا ہے پیو دی جگہ میرے سامنے مینوں پیو دی جگہ نظر اس ظالم نے قبلہ وڈے دیا زلفاں چ پہلے ہاتھ پائے تہاڈا کی خیال ہے چھوٹا اتھے
سی نا جہاں سر کٹیا اس تو چھوٹے حل کیا. میں حیران ہو گیا بڑے آ گیا تو نہ نیڑے آ میرے سامنے مدد تینوں مار دے آباد رہی. چھوٹا پیچھے کھڑا سی اس بڑے دا سر کٹیا دھڑ تھلے ڈگا دھاڑے سے چکنا سی جسم تے سارے تھلے سٹنا سی. جدو بڑے دا سر تھلے سٹن لگا نا مینوں کی کرا بڑے لوگ میں لفظ ترس نہ تے لگدا نہیں انہاں دی مظلومیت تے ایتھے دل دکھدا ہے. چھوٹا کے آ کے اندر تھلے نہ سو میری چوری جی رکھ دے کہنے لگا کنی کو دیر رکھنے اے تھلے سٹیا تھلے چوری کی تھی نکا تھلے بہ گیا لے کے چوری وچ زلفاں ادھر کرتا سی تازہ خون پیا وگدا سی متھا چمدا سی منہ چمدا سی تے نال جڑی گل آندا سی نا وہ بڑی غربت والی ہے. آندا سی ہن دیر نہ کری مینوں سد لئی میرا اس دنیا تے مینوں نظر کوئی نہیں پیا ہوندا. اے ملاؤن آندا جدوں جا کے بڑے دی لاش میں دریا وچ سٹی ہے تے جدھر پانی جاندا سی رڑنی چاہیے سی آندا رڑی نہیں. جدوں رڑی نہیں تو میں سمجھا یہ کڑتے نال تھلے کو درخت ڈگا ہے جہد نال کڑتا ہٹ گیا ورنہ لاش رڑنی چاہیے. آندا میں پچھوں وہدا آیا لاش اتنے کھلوتی رہی میں وہدا آیا لاش کھلوتی رہی. جدوں میں آیا ادو چھوٹا چوری چ لے کے بیٹھا سی یہ بڑے ظلم کی گل ہے. آندا میں وہ زلفاں چھت پا کے ایج چکیا پہلا سر تھلے ڈگیا پھر شہزادہ ہاں جسی تے میں تلوار ماری ہے ساروں دا تھلے سٹیا تے چھوٹے دی لاش چک کے. آندا میں سوچیا کہ تھلے کسی شہر والے بڑے دی لاش اڑی ہے کڑتا اڑے ہے تے میں چھوٹے دی لاش سور دی ماراں گا تے نال ہی وہ بھی پہ جائے گی. اے ظالم دے اپنے لفظ نے ہو سکیا میرا نا دماغ خراب ہو چلا سی. میں سوچیا میں خواب پیا بینا میں زندہ میں کتنے ہاں کیونکہ یہ ہے سی معجزہ. یہ ملعون معجزہ ویکھ کے بھی نہیں سن منتے. آندا جدوں میں گیا نا میں سمجھا تھلے کسے درخت نال لاش اڑی کڑتا اڑے لیکن میں ویکھیا کوئی نہیں سی اڑیا کھلوتی سی لاش. جدوں میں لے کے گیا نا ادوں اودیاں دوویں باواں ہیں مینوں لگا جو آندا ہوئے میرا پردیسی میری ماں دیا پترا میرا جگڑا جگاؤن والا چھوٹا. آندا میں جدوں چھوٹے دی لاش سٹی ہے تے دوواں دی گل وکھری بچ گئی. آج مل گئے. آندا اگلی گل میں عجیب ویکھی جدھر پانی جاندا سی ادھر جانے چاہیے سن ادھر نہیں گیا جدھروں پانی آندا سی. اگر اتنے بھی توبہ کرتا معجزہ ہی ویکھ کے نہیں. آندا لاشاں چڑیاں میں کہ کھر کی ہو گیا. آندا دوویں لاشاں میں کپڑے تے تھیلے چ پائیاں ایک روایت چمڑے تے تھیلے. یہ اتوں لے کے آیا ابن زیاد دے دربار 2-3 منٹ دربار تک کھرا آندا سمجھا کھرا دربار تک خون دے قطرے ڈگدے آئے. یہ لیا کے نا پرے دربار چ ابن زیاد دے سامنے تھیلا بلند کر کے وچوں قطرے پہ ڈگدے سی. کہنے لگا تو اعلان کیتا سی مسلم دے پتر زندہ لے آؤ یا مار کے لے آؤ میں قتل کر کے لے اس ادھروں دیکھا اس آخیا مسلم دے یتیم نہیں یا ایویں کسی دے مار کے 2 بچے تے انعام مسلم دے یتیماں دا لینا چاہنا کوفے چ بڑے بندے دھوکے باز تو آندا ہے خود دھوکا باز آندا دھوکا نہ کری. اس آخیا میں بکھا دینا. اس آخیا تھیلے چوں کڈ کے بکھاؤ جگر قابو کرو ایتھوں سے تھیلا چھڑ دو ادی میں راما میرا زمین چڑھ گیا. اس تھیلے وچ 2 ہاتھ پائے دوواں چوں اونجی سر کٹے نے جویں گھروں لے کے آئے سی جنہاں سامنے کتے خون اینا سی کہ ویکھ کے کہنے لگے تے پہچان چ نہیں آؤندے سانوں کی پتہ ہے مسلم دے بیٹے نے لیکن مینوں شک پیندا کہ مسلم دے بیٹے نے. ابن زیاد کہنے لگا وہ کہنے لگا جدوں منہ تو آ کے ویکھ لے کسے کولوں خیر مسلم دے بیٹے جی میں ویکھے نے وہ دسن گے تینوں تو مینوں انعام دین تو چالو لگا نہیں لگدا ہے وہ دے مسلم دے نہیں ہو سکے کیوں تینوں شک پیندا جدوں تو منہ تو کے نہیں ویکھیا. کہنے لگا میں سنیا بنو ہاشم دے شہزادیاں دے وال لمبے بھی ہوندے نے تے سنگنے بھی ہوندے نے جڑے تو پیا وکھانا انہاں دے وال چھوٹے بھی نے تے ورلے بھی نے. آندا مینوں رب دی قسم راتی انہاں دے لمبے سان جدوں میرے گھر آئے نے وال کھنے سان انہاں دے وال میرے گھر تو لے کے دریا دے کنڈے تک صدقے جاواں رل دے آخری جملہ پڑھا. ابن زیاد نے اعلان کیتا کوئی مومن بندہ ایماندار جڑا دوواں بچیاں دے سر گھر لے جائے دھو کے لے آوے. ایک بندے لوکاں اشارہ کیتا اینوں شیعہ دے کہنے لگے علی دا شیعہ اینوں دے نالے ایمانداری دا پتہ لگ جائے نالے دا امتحان ہو جائے. یہ ملعون تھلے سٹن لگا. اس مومن دا حوصلہ سی رونے پہ 1400 سال بعد بہادری اس مومن دی جس چوری کی تھی اسے کہا اتھے رکھ اس 2 سال وہ چوری چ رکھے. بندے آ کے لاڑ ہی کارے تے ایماندار بندہ ہے یہ دھو کے لے آئے گا تو پھر ویکھی یہ دربار دے دروازے تک چوری اس 2 ہاتھاں نال پھڑی دربار دے دروازے تک باہر نکلن لگیا.
یہ چوڑی ایک ہاتھ اے ہاتھ خالی کیتا اے مومن تیری جتی تو میں کیاں قربان کرا تیری عقیدت تو یہ کردہ کی سی اور چوڑی چو خون ڈگدا سی وہ ایسے ہاتھ تے لے کے اپنے منہ تے پایا جیڑے ویڑے گلی دا موڑ مڑیا نا دو قطرے نہ ایتھوں تھلے ڈگ پے منہ تے پہ پھیردا سی ہاتھ آج ویکھیا تے تھلے ڈگ پے مدینے والے منہ کر کے آندا یا رسول اللہ مینوں معافی دے دے میرا وس لگدا تیری نسل دا خون میں گلیاں دے روڑا نہ دیتا اس جا کے قبلہ دروازہ کھٹکھٹایا اندر مومنہ دی آواز ہے چھتی آ گئے ہو عید دے دن سان میں بیانا عید دے دن سان مومنہ نو آتا جلدی دروازہ کھول جنہا بڑے دروازہ مومنہ نے کھولیا یہ دی چوڑی دے اندر تے نظر کوئی شاہ نہیں آئی تے خون دا بڑی چوڑی نو ایک ہے یعنی مومنہ گل کی دی میں نو معاف کرنا تے مومنہ تے اعتراض نہ کرنا انہوں کی پتہ سی چونکہ عید دے دن سان وے کے کہنے لگی اب تے خدا گوشت لے ہونا سی تے کپڑا لے جانا سی تو چوڑی ہے جو گوشت کیوں لے آتا کہنے لگا گوشت نہیں دروازہ بند کر دو برتن لے ایک پانی والا ایک خالی جیڑے ویڑے اس برتن رکھے نے اے آنج ویکھیا جی پانی لے کرنا کیا کہنے لگا کچھ چیزاں دھو کے تو واپس جانا دربار تیار ہو ماتم مست اس بیوی دے سامنے یہ آج چھوڑے جی عورت دا دل مرد و نازک ہوتا ہے صرف نازک ہوتی نکلی ہے نا چیخ مومنہ دی ہو سکے میں اجڑ گئی کہنے لگا پہچان لے نہیں ہو سکے نہیں پہچانے نہیں ہو سکے پہچانے نہیں ہوتے روئی کیوں ہے ہو سکے چھٹ پر آنچی دے بھی ہے نے کہنی ماں دی عید برباد ہوئی کہنے لگا جے میں دس سڑیا دل میں تو ہے نہیں جانے ایک ساری چوڑی چ رکھیا اس پانی پایا جنہے والے بڑے پتر مسلم دا منہ اس پانی پا کے آج صاف کیتا نا جی آج منہ صاف سونا نکڑیا نا دوجی چیخ میں پڑھنے لگا تیسری دے برامدگی ہو جائے گی پھر رو کے کہنے لگی اللہ میں نو موت دے دے کہنے لگا ہن پہچان لئی ہو سکے نہیں ہو سکے پہچانے نہیں ہوتے ہن موت کیوں منگیا ہو سکے قتل تے اینو کسے ایتھوں کیتا اینو پہلا کوئی منہ دا بھی ماردا اس مظلوم نو چھڑانا رہا کوئی نہیں ایک سر دھو کے رکھیا دوجا اس دھویا تے نال نال میری 10 چھڑ میں مر جانا 10 چھڑ کون نہیں آتا 10 نا تو ہو کے جویں تہاڈا میز ہے انہیں ہیٹھ تے بستر رکھے اتنے صاف چادر پائی تے آنج نہیں رکھے آنج رکھے نے گردنا نال لا کے سرانیاں دی ٹیک دے کے جویں سامنے نہیں کچھ ہے ہوندی جویں تہاڈے چہرے میرے والے میرا تہاڈے والے آنج دوویں پتر مسلم دیاں یتیماں دے منہ دھو کے زلفاں سنوار کے سامنے رکھ کے جویں زیارت پڑھی جاندی ہے نا انج سامنے کھلو گیا کہنے لگا ہن دسا اور میں بھی دسن لگا انہیں بھی دسیا سی اس تو بعد جنازے نو کندھا دینے لگا پتہ نہیں زمین کیوں نہیں پھٹی آسمان کیوں نہیں ٹکا اور بی بی زندہ کیوں رہ گئی انگشتہ شہادت کا اشارہ کر کے کہنے لگا مومنہ تو ہو سکے پھر دل قابو کر عام مسلم دا بڑا بیٹا